السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بنیادی طور پر دنیا میں انسان کے اوپر دو طرح کے حالات آتے ہیں، ایک حالات تو اچھے ہوتے ہیں اور ایک حالات برے ہوتے ہیں۔ تو جب اچھے حالات آتے ہیں تو ان میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری نعمتوں میں اضافہ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور دوسرے قسم کے حالات جو ہمارے اوپر آتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ بھی حالات بن سکتے ہیں، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا کسی بھی ایسی چیز میں بلا میں جس میں ذہنی توازن ہمارا ٹھیک نہ رہے، اس کو برے حالات کہتے ہیں۔ اب یہ برے حالات کیوں آتے ہیں؟ برے حالات اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کچھ برائی بھی تمہارے پاس آتی ہے وہ آپ ہی کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتی ہے، یعنی جو تم نے کیا ہوتا ہے، جو برے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں انہی کا کیا دھرا ہوتا ہے جو تمہارے سامنے برائی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے یا تمہیں برے حالات میں مبتلا فرمائیں گے۔ جو تم کرتے ہو، جیسے اعمال تم کرتے ہو ویسا نتائج تم پاتے ہو۔ اور چند وجوہات اور ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں اور اس کے ایسے اعمال نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں مبتلا فرما دیتے ہیں تاکہ وہ ان حالات سے دوچار ہو کر کے اس مقام تک پہنچ جائے جہاں اللہ رب العزت اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک وجوہات بالکل عجیب ہوتی ہیں، وہ یہ کہ ہم خود مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مصیبت میں مبتلا فرما دیجیے۔ وہ کیسے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہم مصیبت میں مبتلا فرما دے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ کہیں کہ اے اللہ رب العزت، ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب سرکار دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دی، یا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ حالانکہ ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں تو کیسے ہوگا؟ اور اللہ رب العزت نے ہماری اس دعا کو قبول فرما لیا ہے تو اللہ رب العزت کو دینا ہے، ہمیں اس مقام تک پہنچانا ہے چونکہ دعا قبول فرما لی ہے، اور ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پریشانی میں مبتلا فرما دیتے ہیں تاکہ ہم ان آزمائش سے گزر کر، ان پریشانیوں کو جھیل کر، صبر کر کر، ان پر قناعت کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم ان کو گزار دیں، اور اللہ رب العزت جو ہماری برائی ہیں ان پر پردہ پوشی فرما کر یا ان کو کفارہ بنا کر ان کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے خاص احسان سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، یا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے۔ تو یہ چند وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سامنے پریشانی آتی ہیں۔ زیادہ تر وجوہات وہی ہوتی ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جتنی بھی پریشانیاں میں لوگ آج کل مبتلا ہیں وہ انہی کے ہاتھوں کیا دھرا ہوتی ہیں، وہ ان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر ویسی ہی پریشانی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے آیت تلاوت کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمارے بندے امتحان میں کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔
تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے من الخوف، ڈر سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی کے ذریعے، یعنی ہم تمہارے مال کم کر دیں گے، اس سے ہم تمہارے امتحان لیں گے، والانفس، اور جانوں کے ذریعے، یعنی ہم کسی کو اپنے پاس بلا لیں گے، اس کی جان لے لیں گے، تو اس کے بدلے ہم تمہارا امتحان لیں گے، والثمرات، اور پھلوں کے ذریعے، یعنی جو پیداوار ہوتی ہے، پھل ہوتے ہیں، اس کو ہم کم کر دیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کو امتحان لے رہے ہیں کہ آپ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور وہ کون سے صبر کرنے والے ہیں؟ صبر کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ لوگ کہ جب جن کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ رب العزت کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب صبر آپ کو دیکھنا ہے، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ جو پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس آئی، نہ اس پر ہم کوئی شور مچائیں، نہ واویلا کریں، اور نہ ادھر ادھر اس کو بیان کرتے پھریں، صرف اللہ رب العزت سے اس کو ہٹنے کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہمارے اوپر سے ہٹا دیجئے، اور اس پر صبر کریں، قناعت کریں، خاموش رہیں، صرف اللہ پر توکل کریں کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پریشانی دی ہے وہی ہٹائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے صبر کرے، اور کوئی اور پریشانی ہے یا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ سے لو لگائے۔ لو کیسے لگائے؟ 2 رکعت نماز پڑھے اور نوافل پڑھے، اور اس میں اللہ سے رو کر گر گلا کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے اوپر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو دور فرما دیں گے۔ اسی طرح سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو چند وصیت فرمائی تھی، جن میں سے ایک وصیت یہ تھی یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کاموں کا حکم کرو، برائی سے روکو یا برائی سے بچو، صبر کرو ان چیزوں پر جو تمہیں پہنچتی ہے، یعنی جو پریشانی تم کو پہنچتی ہے اس پر صبر کرو۔ یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز پڑھنا، برائی سے روکنا، اچھائی کے کام کرنا اور پریشانی پر صبر کرنا، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت اسماعیل نے کیسا صبر کیا، گلے پر چھری رکھی ہے اور ان کو یہ معلوم ہے کہ مجھے ذبح ہونا ہے، پھر بھی وہ خاموش پڑے رہیں، اور ان کے والد صاحب نے کہا کہ حکم ملا ہے آپ کو ذبح کروں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، کہ یقیناً اللہ کے حکم سے تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو اس لیے ہر چیز میں صبر کرنا سیکھیں، اللہ پر توکل کرنا سیکھیں، اور یہ جو صبر ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ مل جاتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس سے صبر کرنا آ جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یا بڑی سے بڑی چیزوں پر وہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کندن بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے، صابرین میں شمار فرمائے، اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والی آفات پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔